علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شافعی میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم نے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب یعنی احمد یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المختصر کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آج ہم جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کا تعلق خواتین کے مسائل سے ہے، یعنی حیض اور نفاس کے متعلق۔ تو پہلے یہ جان لیں حدث کسے کہتے ہیں۔ حدث اس حالت کو کہتے ہیں جس کے واقع ہونے سے طہارت واجب ہو جاتی ہے، یعنی جو بھی حالت ایسی ہے جس سے آپ کو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے یا وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو حدث کہیں گے۔ اب آگے مصنف فرماتے ہیں حیض، جس کو پیریڈز اور مینسز بھی کہتے ہیں، وہ خون ہے جو عورت کی پیشاب گاہ سے صحت کی حالت میں بغیر زچگی کے، بغیر ڈیلیوری کے نکلا ہو۔ اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے، یعنی کالے رنگ کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، یعنی ڈارک ریڈ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نفاس وہ خون ہے جو زچگی کے بعد نکلتا ہے، یعنی ڈیلیوری کے بعد۔ ڈیلیوری کے بعد نکلے تو اس کو نفاس کہتے ہیں، اور عام طور پر صحت کی حالت میں نکلے تو اسے حیض کہتے ہیں۔ استحاضہ وہ خون ہے جو بیماری کی وجہ سے حیض اور نفاس کے دنوں کے علاوہ نکلتا ہے، یعنی اگر عورت کو عام دنوں میں جو پاکی کے اس کے ایام ہوتے ہیں اس میں اگر خون نکلے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ آگے مصنف حیض کی مدت بتا رہے ہیں۔ حیض کی کم سے کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، اور عام طور پر جو ہوتا ہے وہ 6 یا 7 دن مہینے میں حیض آتا ہے۔ حیض کی کم سے کم عمر جس میں عورت کو حیض آ سکتا ہے وہ 9 سال ہے، اور نفاس کی کم سے کم مدت 1 لحظہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 60 دن ہے، اور عام طور پر 40 دن ہے۔ نفاس کے بارے میں خواتین میں غلط فہمی رہتی ہے کہ وہ لوگ 40 دن ہی پکڑ کر چلتے ہیں، لیکن یہ چیز جان لینے کی ہے کہ کم سے کم تھوڑی دیر بھی اگر خون آ کے رک جائے تو وہ نفاس کا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 60 دن ہوتے ہیں، اور عام طور پر ہر خاتون کو 40 دن کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ عورت کی پاکی کی مدت کم سے کم 15 دن اور زیادہ سے زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں، یعنی جن ایام میں حیض آئے تو وہ ناپاک ہوگی، اور حیض ختم ہو جائے تو پاک ہوگی۔ پھر حمل کی مدت بتا رہے ہیں کہ کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 4 سال، اور عام طور پر جو ہوتا ہے وہ 9 مہینے ہیں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں، یہ اہم ہے خواتین کے جاننے کے لیے، حیض اور نفاس کے زمانے میں 9 چیزیں حرام ہیں۔ 9 چیزیں، ایک تو قرآن نماز پہلے نمبر پر، دوسرا قرآن کریم کا چھونا اور اٹھانا، تیسرا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، نمبر 4 قرآن پڑھنا، جی ہاں قرآن پڑھنا بھی حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں حرام ہے، 5واں مسجد میں داخل ہونا، 6واں روزے رکھنا، 7واں جماع کرنا، شوہر کا عورت کے ساتھ صحبت کرنا، نمبر 8 عورت کے بدن کے اس حصے سے لذت حاصل کرنا جو ناف اور گھٹنے کے درمیان ہو، نمبر 9 طلاق دینا، جی ہاں طلاق دینا بھی ضروری حرام ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ روزے کی قضا واجب ہے، نہ کہ نماز کی، یعنی حیض کی حالت میں اگر روزے جو چھوٹ جائیں اس کی قضا کرنا ہے، نمازوں کی قضا کرنا نہیں ہے۔ حدث کا دوسرا پارٹ جو مردوں کے متعلق ہے انشاءاللہ ہم اگلے اس میں ڈیل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔